بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. صدق الله العلي العظيم. صلوات پر محمد وآلہ. سورۃ البقرہ آیت نمبر 155، 156 اور 157 آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے. ان آیات کا ترجمہ اس طرح سے ہے: اور یقیناً حتماً ہم تمہیں آزمائیں گے، کچھ خوف سے، کچھ بھوک سے، اور کچھ مال کی، ساتھیوں کی اور ثمرات کی کمی سے. اور اے رسول، صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجیے. وہ لوگ کہ جو جب ان پر کوئی مصیبت آن پڑتی ہے تو وہ کہتے ہیں یقیناً ہم اللہ ہی کے ہیں اور یقیناً اسی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے. یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے درود و سلام اور رحمت ہے، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. صلوات پڑھیں محمد والے. ان آیات کریمہ کے ذیل میں کل آپ کی خدمت میں جو عرض کیا تھا اس کی طرف اشارہ کر دوں تاکہ بحث ذہنوں میں تازہ ہو جائے. یہ آیات اللہ کے رسول کے زمانے میں نازل ہوئی، لیکن باقی قرآن کی آیات کی طرح ان میں جو بات کی گئی ہے وہ تا قیامت ہے. جب بھی آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو جو بات کسی بھی قوم کے متعلق قرآن میں کی گئی ہے یہ نہ سمجھے کہ ہم سے مربوط نہیں ہے، ورنہ تو قرآن کا ایک لفظ بھی ہم سے مربوط نہیں ہوگا. کیوں بھلا؟ آپ پڑھیں گے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرو، آپ کے ذہن میں کیا آئے گا؟ یہ ہم سے تھوڑی کہا گیا، تو کن سے کہا گیا؟ یہ تو جو 1400 سال پہلے لوگ تھے ان سے کہا گیا تھا. تو جب ان میں سے آخری بندہ بھی اس دنیا سے چلا گیا جو نزول قرآن کے زمانے میں موجود تھا تو بات ختم ہو. لیکن امام محمد باقر علیہ السلام ان کا فرمان ہے، دیگر فرامین ہے ائمہ کے قرآن کو کیسے پڑھا جائے اس کے بارے میں. یہ ایک آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ امام فرماتے ہیں کہ اگر ایسا ہوتا کہ قرآن کی کوئی آیت یا چند آیات جو کسی فرد کے بارے میں نازل ہوئی
یا کسی قوم کے بارے میں نازل ہوئی، اگر ایسا ہوتا کہ اس فرد یا اس قوم کے دنیا سے چلے جانے سے یہ آیات بھی ختم ہو جاتی تو سارا قرآن ختم ہو چکا ہوتا، لیکن قرآن ختم نہیں ہوتا، بلکہ فرمایا جیسے سورج اور چاند ہر روز آتے ہیں اور اپنی اپنی روشنی سے ماحول کو منور کرتے ہیں، اسی طرح قرآن مجید کی آیات بھی تا قیامت سورج اور چاند کی طرح ہر زمانے کے جہالت کے اندھیروں کو روشن کرتی رہے۔ لہذا اول تو یہ کہ قرآن مجید پڑھیں، اور دوسرا یہ کہ جب پڑھیں تو یہ نہ سوچیں کہ یہ تو یہودیوں کی بات ہو رہی ہے، یہ تو بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے، یہ تو مسیحیوں کی بات ہو رہی ہے، بلکہ یہ دیکھیں کہ بات کیا ہو رہی ہے۔ یہودی بہت برے تھے، ان کی اللہ نے بہت مذمت کی ہے، یہ دیکھیں کہ کس بات پر، کس حرکت پر اللہ نے ان کی مذمت کی، تو انسان کو سمجھ میں آتا ہے کہ ان داستانوں میں جتنی چیزیں اللہ نے بیان کی ہیں اور بیان کر کے ان کی مذمت کی ہے اور اس قوم کی گمراہی اور تباہی کا سبب بتایا ہے، قرآن کا حصہ بنا کر اللہ ہم سے یہ کہنا چاہتا ہے کہ ان کی داستانوں کو پڑھو، اور جو چیزیں ان کی گمراہی کا سبب بنی خبردار تمہارے اندر پیدا نہ ہونے پائیں۔ یہ فارمولہ ہے قرآن پڑھنے۔ تو یہ آیات جن پر ہم ابھی بات کر رہے ہیں، یہ اگرچہ اللہ کے نبی کے زمانے میں نازل ہوئی، جب تازہ ایک موڑ آ رہا تھا مسلمانوں کی زندگی میں، اور وہ موڑ کیا تھا؟ وہ موڑ تھا جہاد کا، کہ ابھی تک اللہ نے جہاد کا حکم نہیں دیا تھا، اب کہا کہ اب تم نے جہاد بھی کرنا ہے، قتال کرنا ہے، جنگیں کرنی ہیں۔ تو جنگیں کرنا بھی آسان تو نہیں ہوتا، اور جنگیں بھی ان سے کہ جن کے زیر اثر پہلے خاص طور پہ مہاجرین زندگیاں گزار چکے تھے۔ مثلا بلال کو جنگ کرنی ہے اپنے سردار سے، اور اسی طرح دیگر عمار یاسر کو جنگ کرنی ہے اپنے سرداروں سے۔ ساری عمر جن کے ڈر میں گزاری ہے، جن کے زیر اثر گزاری ہے، جن کے حکموں کی اطاعت کرتے ہوئے گزاری ہے، اب ان کے سامنے جا کر کھڑے ہونا آسان نہیں تھا۔ ایک ویسے روب بیٹھا ہوتا ہے انسان کے دل میں، لیکن اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ جو بھی سابقاً پہلے گزشتہ زمانے میں کسی کا روب، کسی کا خوف تمہارے دلوں میں بیٹھا ہوا تھا، اگر جس ایمان کا دعویٰ کر رہے ہو وہ حقیقت میں تمہارے دلوں میں آ چکا ہے، تو اس کی تاثیروں میں سے ایک تاثیر یہ ہے کہ جب ایمان کسی کے دل میں آ جاتا ہے تو پھر سوائے اللہ کے ہر کسی کا خوف اس کے دل سے نکل جاتا ہے۔ یہ ایمان کی تاثیر ہے، اور پھر وہ لڑ جاتا ہے، چاہے دشمن سامنے کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو۔ جب اسے پتہ چل جائے کہ اب اللہ چاہتا ہے میں لڑ جاؤں، حکم خدا کا اسے پتہ چل جائے، پھر وہ یہ نہیں دیکھتا سامنے کون ہے۔ اور اسی کی ایک روشن ترین مثال خود کربلا ہے، کہ جب امام وقت اللہ کے رسول کا حقیقی وارث جب یہ کہہ رہے کہ تم نے میرے ساتھ یہ کام کرنا ہے، تو پھر اصحاب باوفا اس بات پر بھی گھبرا اٹھتے ہیں اور تکلیف میں آ جاتے ہیں کہ جب امام چراغ خاموش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں اپنی بیعت اٹھا رہا ہوں، تم میں سے جو جانا چاہے چلا جائے، اپنے بیوی بچوں کو بھی ساتھ لے جائے، اس لیے کہ اس قوم کی دشمنی میرے ساتھ، تمہارے ساتھ کوئی دشمنی نہیں۔ لیکن اصحاب باوفائے امام مظلوم تڑپ اٹھتے ہیں اس بات میں، اور پھر ہر ایک آ کر اپنی وفاؤں کا یقین دلاتا ہے۔
حالانکہ یہ وفاؤں کے یقین دلانے کا مطلب کیا ہے؟ موت کے خریدار ہیں، موت کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ کون سی موت؟ کہ جو اللہ کے راستے میں خدا کی رضا کے حصول کے لیے آئے۔ لہذا یہ والی آیات کربلا والوں کے بارے میں بہت پڑھی جاتی ہے، حالانکہ جب یہ اتری تھی کربلا نہیں ہوئی تھی۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ الذین اذا اصابتہم مصیبت، کہ جب ان پر کوئی مصیبت آن پڑتی ہے تو یہ بھاگتے نہیں ہیں میدان سے، کہتے ہیں بھاگ کے کہاں جائیں؟ انا للہ، ہم تو ہے ہی اللہ کی، وانا الیہ راجعون۔ اور اس مصیبت نے اگر ہمیں ہماری موت کی شکل میں اس کا نتیجہ نکلا تو بھی ہم نے اسی اللہ کے پاس جانا، اور اگر ہم اس کو چھوڑ کے میدان کو چھوڑ کے بھاگ گئے تو بھی کیا موت سے بچ جائے؟ ہم موت سے پھر بھی نہیں بچ سکتے۔ یہ اتنا واضح طور پر ان چیزوں کو سمجھ چکے ہوتے ہیں اور ان کے دل اپنے ایمان کے نور سے منور ہو چکے ہوتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ ہم اپنی بات کو آگے بڑھائیں۔ کل ہم نے جو بنیادی نقطہ عرض کیا تھا وہ کیا تھا کہ دو مزاج ہیں۔ ایک مزاج کیا کہتا ہے کہ بس ہمیں دین سے توقع ہے، دین ہمارے مسئلے دنیا کے بھی حل کرے گا اور دین ہمارے مسئلے آخرت کے بھی حل کرے گا۔ اور دوسرا مزاج کیا ہے؟ دوسرا مزاج یہ ہے، جو صحیح مزاج ہے اور جو حقیقت پر مبنی مزاج ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ ایک مومن پہلے اللہ سے پوچھتا ہے، پہلے رسول سے پوچھتا ہے، پہلے امام سے پوچھتا ہے آپ کیا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے سب کچھ ان کی رضا ہوتی ہے، نہ اپنی رضا اور اپنی خواہش۔ اور یہ نظریہ انسان کو اس مقام پہ جا کر کھڑا کرتا ہے، اور فقط اسی نظریے میں یہ طاقت ہے کہ انسان کو اس مقام پر لے جا کے کھڑا کر دے کہ جس میں وہ اپنی ساری آرزویں، اپنی ساری خواہشات، اپنی جان، اپنا مال اللہ کی رضا کی خاطر قربان کرنے کے لیے آمادہ ہو جائے۔ اور جس کا دین سے تعلق ہی یہ ہے کہ وہ اپنی آرزویں دین سے پوری کرنا چاہتا ہے، وہ شخص اپنے اندر یہ طاقت نہیں پاتا۔ وہ کب تک دین کے ساتھ چلتا ہے؟ وہ اس وقت تک دین کے ساتھ چلتا ہے جب تک دین اس کی خواہشات پوری کرنے میں کام آ رہا ہے۔ لیکن جب دین اپنی خواہش اس کے سامنے آ کے رکھتا ہے اور اس دین کی خواہش میں اس کو اپنا نقصان دکھائی دے رہا ہوتا، تو یہ بڑے اچھے طریقے سے کوئی بہانہ بنا کر اپنی دنیا کا انتخاب کرتا ہے، دین کو چھوڑ دیتا ہے۔ یہ نہیں کہتا زبان سے میں نے دین چھوڑ دیا، لیکن کوئی اچھا سا بہانہ بنا کر کرتا وہ ہے جو اس کی دنیا کا تقاضا ہوتا ہے۔ جس انسان کو یہ بات سمجھ آ گئی اس پر بہت بڑی حقیقت کا دروازہ کھولے۔ اگر آپ دنیا میں زندگی ایسی گزارنا چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی سے خدا راضی ہو، رسول راضی ہو، آپ کے زمانے کا امام آپ سے راضی ہو، تو پہلے نمبر پر اپنی خواہشات پر ان کی خواہشات کو ترجیح دیں اور ان کی خواہشات کو جاننے کی کوشش کریں کہ وہ کیا چاہتے ہیں، وہ کہاں پہنچانا چاہتے ہیں، وہ آپ کو کیا کرتے دیکھنا چاہتے ہیں۔ ورنہ آپ 1000 مجالس سن لیں، آپ 1000 دروس قرآن سن لیں، آپ 1000 جلوس عزا نکال لیں، اگر یہ بات آپ کے ذہن میں واضح نہیں ہے کہ یہ سب کیوں، تو پھر بڑے ادب سے اور بڑی معذرت پہلے سے کرتے ہوئے عرض کر رہا ہوں، اگر آپ کو یہ نہیں پتا کہ یہ جلوس عزا کیوں نکالنا ہے، کیوں اس میں شرکت کرنی ہے،
تو پھر جلوس عذابی ایک حصول ثواب اور میری آخرت میں بخشش ہو جائے اور میرے گناہ معاف ہو جائیں، اور میں نے منت مانی تھی کہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں اس جلوس میں شرکت کروں گا، میں اس زیارت پر جاؤں گا، میں اتنی مجالس اذان میں شرکت کروں گا، یا میں مجالس اذان کرواؤں گا۔ کس لیے کروا رہے ہیں؟ محور دنیا ہے۔ جب تک انسان کے ذہن میں محور دنیا ہے وہ اپنے زمانے کے امام کے کسی کام نہیں آ سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب بھی اس سے تقاضا کیا جائے گا کسی ایسے کام کا جو اس کی دنیا کو خطرے میں ڈالتا ہے، چھوڑ دے گا۔ کربلا کی داستان چیخ چیخ کر ہمیں یہ بتا رہے ہیں۔ امام مظلوم کا فرمان جو چند بار کربلا کے راستے میں تکرار ہو رہا ہے، وہ کیا فرمان ہے؟ الناس عبید الدنیا، لوگ دنیا کے غلام ہیں۔ اے میرے اصحاب، اے وہ لوگ، گویا امام ہم سے کہہ رہے ہیں کہ جو میرے واقعے کو سنو گے، جو کربلا کی داستان کو سنو گے، میں تمہیں بتا رہا ہوں، یہ مت سمجھنا کہ کوفے والے تبدیل ہو گئے تھے۔ کوفے والے تبدیل نہیں ہوئے تھے۔ جب اللہ نے آزمائش کا میدان سجایا، جب فلٹر لگایا تو ان کی اصلی شکلیں سامنے آ گئی، بدلے نہیں تھے۔ اصل چہرہ کب سامنے آتا ہے؟ جب مشکل آتی ہے۔ آسانیوں میں سب ساتھ ہوتے ہیں۔ رسول اللہ کے ساتھ مدینہ میں حقیقی مومنین کے ساتھ بہت سارے منافق تھے، آتے تھے رسول اللہ کی نماز جماعت میں شرکت کرتے تھے، پکڑے کب جاتے تھے؟ جب آزمائش آتی۔ پکڑے کب جاتے تھے؟ جب آزمائش آتی۔ جب بھی میدان جنگ سجتا تھا، اس وقت منافق کو یوں لگتا تھا کہ اب اگر جائیں گے تو مر جائیں گے۔ تو انہوں نے تو اسلام بھی قبول اپنے آپ کو بچانے کے لیے کیا ہوا تھا، اپنے لالچ میں کیا ہوا تھا، کسی خوف کی وجہ سے کیا ہوا تھا، دل سے تو ایمان لائے نہیں تھے۔ جب ان کو یہ نظر آتا تھا کہ اب یہ جہاں جا رہے ہیں وہاں سے واپس آنے کی توقع نہیں ہے، عام طور پہ مقابلے ہوتے ہی ایسے تھے جس میں دشمن بہت طاقتور ہوتا تھا، تو وہاں پر آ کر یہ ایسی خیانت کرتے تھے کہ ان کے چہروں کی نقابیں اتر جاتی تھی۔ میدان آزمائش سجا کر اللہ خالص اور ناخالص مال کو جدا جدا کر دیتا ہے۔ یہاں پر ایک نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ اگر کسی کا مزاج ایسا ہو کہ دین کے ان کاموں کو تو کرتا ہے جس میں محنت کوئی نہیں ہے، جس میں قربانی کوئی نہیں ہے، جن کاموں میں خطرہ کوئی نہیں ہے، ان کو کرتا ہے۔ یہ میں ان کی بات نہیں کر رہا کہ جو دین کے بتائے ہوئے اعمال کرتے ہی نہیں ہیں، ان کی بات کر رہا ہوں جو کرتے ہیں، جو نماز پڑھتے ہیں، جو روزہ رکھتے ہیں، حج میں جاتے ہیں، یہ کام کرتے ہیں۔ لیکن جب کوئی ایسا موقع آئے جس میں کچھ قربانی دینی پڑے تو وہاں سے میدان چھوڑ دیتے۔ یہ اپنے معاملے کو آیات قرآن میں دیکھنے کی کوشش کریں، قرآنی آیات کے آئینے میں کہ ایسے مزاج کے لوگوں کے بارے میں اللہ قرآن میں کیا بات کرتا ہے۔ اگر آپ کو پتہ ہو کہ جو کام سامنے درپیش ہے وہ اللہ کی رضا کا کام ہے، وہ اچھا کام ہے، دین کی نظر میں اچھا کام ہے اور ضروری کام ہے، لیکن آپ کا دل نہ چاہ رہا ہو اور آپ اپنے ان دوستوں کو جو اس کام کو کرنے جا رہے ہیں کوئی بہانہ بنا کے پیچھے رہ جائے۔ میں بیمار ہوں، آج میری شوگر آئی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، میری امی نے منع کر دی اور امی کی اطاعت واجب ہے۔ بعض لوگوں کو صرف ایسے موقعوں پہ امی ابو کی اطاعت یاد آتی ہے۔ جب کوئی برے دوست کسی کام کے لیے بلائیں وہ امی ابو کو یاد نہیں آتی، ٹھیک ہے۔ ایک صاحب نے مجھے کہا کہ میں نماز جمعہ میں شرکت نہیں کرتا، ٹھیک ہے، یعنی کبھی شرکت نہیں کی۔ میں نے کہا وجہ؟ تو کہا کہ تمہیں پتہ ہے نا جمعہ کی نماز میں بم دھماکہ ہو جاتا ہے کبھی کبھی، تو میرے امی ابو کو بہت تکلیف ہوتی ہے، تو چونکہ امی ابو کو تکلیف دینا وہ شریعت میں جائز نہیں ہے، تو لہٰذا میں
امی ابو کی تکلیف کی وجہ سے میں نماز جمعہ نہیں پڑھتا، اور یہی بندہ مجھے معلوم تھا کہ 1000 ایسے کام کرتا ہے جو اس کی امی ابو کو بہت زیادہ تکلیف دیتے ہیں۔ جمعے کے ٹائم امی ابو یاد آتے ہیں، باقی خرافات الٹے سیدھے کام کرتے وقت امی ابو یاد نہیں آتے۔ گھر میں امی ابو سے بدتمیزی کرتا ہے، توہین کرتا ہے ان کی، لیکن نماز جمعہ پر نہ جانے کے لیے والدین کی اطاعت والا اسلام اس کو، بعض کا دین ایسا ہوتا ہے صرف اپنے لیے ڈھال کے طور پہ استعمال کرتا ہے۔ یہ منافق کی نشانی کیسے نشانی ہے؟ قرآن مجید میں آپ دیکھیں سورۃ المنافقون، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ۔ اے رسول، جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یعلم انک لرسولہ، اور اللہ کو علم ہے کہ آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں، واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اور اللہ گواہی دے رہا ہے کہ یہ منافق اگرچہ بظاہر سچی بات کر رہے ہیں لیکن اللہ گواہی دے رہا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں۔ اب یہ منافق کس چیز کو اپنی ڈھال بناتے ہیں؟ دین کو۔ کیسے؟ اللہ فرما رہے ہیں اتخذوا ایمانہم جنتا، یہ اپنی قسموں کو اپنی ڈھال بناتے ہیں۔ اللہ کی قسم میرے پیٹ میں درد ہو رہی ہو سکتا، اللہ کی قسم میری امی رو رہی ہے، کہہ رہی ہے بیٹا بچ جا گھر سے باہر۔ قسموں، زیادہ قسمیں کھانے والا منافق ہوتا ہے، قرآن نے بتایا۔ چونکہ جو مومن ہوتا ہے وہ تو عام طور پہ بات ہے ٹھیک کرتا ہے، اسے قسمیں کھانے کی زیادہ، ہاں کوئی جگہ گواہی دینی ہو وہ قسم اٹھاتا ہے، لیکن جو منافق ہوتا ہے وہ بات پہ اللہ کی قسم، قرآن کی قسم، فلان عادی ہوتا ہے قسم اٹھاتا۔ چونکہ جھوٹ بولنا ہوتا ہے، اس نے اپنے جھوٹ کی پروٹیکشن کے لیے اتخذوا ایمانہم جنتا، اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیتے ہیں۔ اب آگے جو بندے کھڑے ہوتے ہیں کہتے ہیں یار اتنی بڑی قسم اٹھا رہے ہیں، جھوٹ تو نہیں بولو، اپنے مکر کے لیے قسم کو ڈھال بناتے ہیں۔ تو اگر جب کوئی قربانی کا موقع آئے، کسی ایسی ذمہ داری کو ادا کرنے کا موقع آئے جس کے لیے باہر نکلنا ضروری ہے، اور آپ سمجھیں کہ ہم نے تو بڑا چکر دے دیا ہے اور ہم تو نہیں گئے، لوگ سمجھ رہے ہیں بیمار ہے، میں بیمار نہیں تھا، میں کتنا سمارٹ ہوں، میں کتنا کلیور ہوں، میں کتنا سمجھدار ہوں، ان کو پتہ ہی نہیں چلا، میری شخصیت بھی ویسی کی ویسی ہے اور میں گیا بھی نہیں۔ یہ منافقانہ سوچ، اس کی حقیقت اللہ قرآن میں بیان کرتا ہے، توجہ فرمائیں۔ کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ جو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی۔ یہ منافق سمجھ رہا ہے کہ میں نہیں گیا، لیکن حقیقت کیا ہے؟ توجہ فرمائیں، صلوات پڑھیں محمد والے۔ حقیقت کیا ہے؟ سورہ توبہ، غزوہ تبوک، آدھی سے زیادہ سورہ توبہ غزوہ تبوک کے بارے میں۔ جتنے سفر کیے ہیں رسول اللہ نے، یہ سب سے لمبا اور سب سے سخت سفر تھا۔ شدید گرمی کی حالت، عجیب آزمائش کی اللہ نے، گرمی شدید، سفر بہت لمبا۔ کس کے خلاف جانا ہے؟ لشکر روم، 1,00,000 کا لشکر، اس زمانے کی سپر پاور۔ اور اوپر سے ایک اور مصیبت کیا تھی؟ کھجور کی فصل پک کے تیار، یعنی رسول کے ساتھ جانے کا مطلب یہ تھا کہ اوروں کے سپرد کر کے جاؤ۔ اب ڈاما ڈول ہو رہے تھے وہ جو اسلام کے بینیفٹس سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن اسلام کے لیے سب کچھ قربان کرنے کو تیار نہیں ہے۔ تو ان کا ذکر بہت زیادہ، سورہ توبہ بھری ہوئی ہے۔ جو حصہ آپ کو بتانے لگا ہوں وہ حصہ اس طرح سے ہے کہ کچھ لوگ، اللہ فرماتا ہے کچھ لوگ اس بات پر خوش ہو گئے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول کے ساتھ نہیں گئے، خوشیاں منا رہے ہیں۔ اے رسول، یہ خوشیاں نہ منائیں، یہ نہ سمجھے کہ، توجہ سے سنیے گا، یہ نہ سمجھیں کہ یہ لوگ بہانے بنا کر
پیچھے رہ گئے اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم نہیں گئے، ہم بچ گئے ہیں، بلکہ اے رسول حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے ان کو اس قابل ہی نہیں سمجھا کہ ساتھ جانے کی توفیق دی۔ جب بھی میں کیا بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ جب بھی آپ کو پتہ ہو کہ یہ کام اللہ کا مطالبہ ہے، یہ فریضہ ہے، لیکن آپ کو سخت لگ رہا ہو اور آپ نہ جائیں اس قسم کی کوئی ہیرا پھیری کر کے، تو ان آیات کو پڑھ لیں۔ یہ آیات کیا کہہ رہی ہیں؟ یہ مت سمجھ کہ تو نہیں گیا اور تو نے چلاکی لگا لی، بلکہ اللہ وہ ذات ہے کہ پہلے قابلیت دیکھتا ہے، پھر جانے کی اجازت دیتا ہے، پھر جانے کی توفیق دیتا ہے۔ تم سمجھ رہے ہو تم نہیں گئے، اللہ بتا رہے اس نے تمہیں توفیق نہیں دی، چونکہ اس توفیق کے لیے کچھ قابلیت ہونا ضروری ہے۔ تم اتنے زیادہ بے ایمان ہو، ایمان کی دولت تمہارے اندر نہیں ہے کہ تمہارے اندر وہ قابلیت ہی خدا نے نہیں دیکھی کہ تم رسول کے ساتھ جاؤ۔ اور پھر اگلی آیات میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اے رسول اگر یہ آپ کے ساتھ چلے جاتے تو بھی آپ کو تنگ ہی کرتے راستے، عجیب و غریب اپنے لفظوں میں کہہ رہا ہوں، ڈرامے بازی کرتے، لو جی مر گئے تو یہ باقی مومنوں کے حوصلے بھی خراب کرتے، ایسی باتیں آپ کے ساتھ رہ کر کرتے۔ لہذا اللہ نے چاہا ہی نہیں کہ یہ آپ کے ساتھ جائے۔ اور پھر ایک اور بات واپس فرماتا ہے، اور وہ کیا بات ہے کہ اگر یہ بہت اہم نقطہ ہے، ہم جس امام کے منتظر ہیں اس امام کا انتظار کیسے کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے رسول اگر یہ جانا چاہتے، یہ کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ کچھ لوگ آئے اور قسمیں اٹھا رہے تھے، اللہ کی قسم یا رسول اللہ ہم ضرور چلے جاتے، لیکن ہمارا یہ پرابلم ہو گیا، ہمارے مطلب اپنے لفظوں میں کہہ رہا ہوں، کوئی بیماری کا بہانہ، ہمارے گردے میں درد ہے، ہماری ٹانگ میں درد ہے، ہمارا یہ مسئلہ ہو گیا ہے، بیوی بیمار ہو گئی ہے، یہ بہانے کر رہے ہیں، ورنہ ہم تو تیار تھے، ہم تو ضرور آپ کے ساتھ جاتے۔ اور یہ اجازتیں بھی کم مانگ رہے تھے جب جانے کا دن تھا، جانے کا وقت آ گیا تھا۔ اب اس بات کو ذہن نشین کیجئے گا، اللہ نے فرمایا اے رسول یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم تو بالکل جانا، ہم تو آپ کے ساتھ جانا چاہتے تھے، یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اگر یہ انہوں نے جانے کا ارادہ کیا ہوتا تو انہوں نے تیاری بھی کی ہوتی۔ جس کو پتا ہو میں نے لمبے سفر پہ جانا ہے، اس کے تو حالات بتا رہے ہوتے، وہ تیاریاں کر رہے ہوتے۔ آپ میں سے جو حج کے سفر پہ گئے، ٹھیک ہے، زیارات کے سفر پہ گئے، پہلے تیاری کرتے یا نہیں کرتے؟ جس دن آپ کی فلائٹ ہو، آپ کا دوست آئے، فلائٹ میں تھوڑا سا ٹائم رہ گیا ہو، آپ کا دوست آئے آپ کو ساتھ لینے کے لیے، وہ دیکھیں آپ تو نائٹ سوٹ میں پھر رہے ہیں، وہ کہے آپ تیار نہیں ہوئے، بیگ آپ کہے میں نے بیگ پیک ہی نہیں کیا، پاسپورٹ کدھر ہے، پاسپورٹ پتہ نہیں کدھر ہے۔ آپ اس سے کہیں گے بھائی تجھے پتہ نہیں ہے آج سفر پہ جانا ہے اور تم نے تیاری نہیں کی۔ جس کی یہ حالت ہو اس کی حالت بتا رہی ہے کہ اس نے ٹھان لیا ہے کہ میں نے نہیں جانا۔ لو اراد الخروج، اگر انہوں نے نکلنے کا ارادہ کیا ہوتا، لَأَعُدُّوا لَهُ عُدَّةً، تو انہوں نے اس نکلنے کے لیے تیاری بھی کی ہوتی۔ یعنی رسول اللہ اور مومنین سے کہا جا رہا ہے کہ ان کے حالات، ان کی زبان پہ یقین مت کرو، ان کے حالات دیکھو، انہوں نے اس سفر کی کوئی تیاری کرنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ تو یہی بات ہم اپنے اوپر اپلائی کریں۔ ہمیں نہیں پتا ہمارے امام کا ظہور کب ہونا ہے، کبھی بھی ہو سکتا ہے۔ تو جس کو اس امام کے ظہور کی تیاری کا دعویٰ ہے، وہ یہ دیکھے کہ اس نے کیا تیاری کی ہوئی ہے۔ یعنی امام کا ظہور اگر آج ہو جائے تو میں نے کیا تیاری کی ہوئی کہ میں فوری طور پر، یعنی ایک ایسا کام ہوگا جس کا میں پہلے ہی ویٹ کر رہا تھا،
میری تیاری مکمل ہوگی، اور جب میری تیاری مکمل ہوگی تو مجھے اس سفر میں کوئی مشکل پیش نہیں آئے. لیکن اگر تیاری ہی نہیں اور اچانک سرپرائز ملے کہ امام آ گئے ہیں، تو پھر وہی حرکت ہونے کی توقع ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں خبردار کر رہا ہے. یہی آیات پھر ہم پر اپلائی ہو جائیں گی، اور گویا اللہ اپنے اس زمانے کے امام سے کہہ رہا ہوگا قرآن کہ اگر یہ آپ کے منتظر ہوتے تو انہوں نے تیاری کی ہوتی. اور یہاں پہ یہ بات سمجھ لیں، کیونکہ ہماری تیاری نہیں ہے اس لیے امام کا ظہور بھی نہیں ہوتا. یہ بات ہم تکرار کرتے ہیں بار بار. اللہ کے نبی اللہ کی رحمت ہیں، قرآن آسمانی کتابیں اللہ کی رحمت ہیں. اسی طرح امام اللہ کی رحمت ہے، اور اللہ کی رحمت کا قانون کیا ہے کہ اللہ کی رحمت میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی. صرف ایک رکاوٹ ہوتی ہے، اور وہ رکاوٹ خدا کی طرف سے نہیں ہوتی، وہ رکاوٹ اس طرف سے ہوتی ہے جہاں اس رحمت کو نازل ہونا ہے، وہاں قابلیت نہیں ہوتی. اگر وہ اپنی اس شرط کو پورا کر دے، قابلیت پیدا ہو جائے، تو اللہ کی رحمت نازل ہونے میں کوئی تاخیر نہیں ہوتی. مثال سے آپ کو سمجھاتا ہوں. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. مصور کا کام تصویریں بنانا ہوتا ہے. آپ کے سامنے دنیا کا اپنے زمانے کا بہترین مصور ہو، جس کی بنائی ہوئی تصویروں سے دنیا تعجب کرتی ہو، ایسی زبردست شاہکار تصاویر بناتا ہوں. یعنی آپ پوچھیں کہ اس مصوری کے فن میں نمبر 1 کون ہے، سب اس کا نام لیتے ہیں. آپ کہیں اچھا میں اس کو آزماتا ہوں. آپ اس کو بلائیں، انوائٹ کریں، اور اس کے سامنے پانی کا ایک ٹب رکھ دیں، اور آپ اس سے کہیں یہ سارے رنگ بھی پڑے ہیں، جتنی چیزیں ضرورت ہوتی ہیں تصویر بنانے کے لیے سب کچھ پڑا ہے، اس پانی کے اوپر تصویر بنا دو. وہ بنائے گا؟ تصویر نہیں بنے گی. کیوں نہیں بنے گی؟ آیا تصویر نہ بننے کا سبب مصور کے فن کی کوئی کمی ہے؟ کوئی کمی نہیں. جس پر آپ اسے تصویر بنانے کا کہہ رہے ہو، اس چیز میں قابلیت ہی نہیں ہے کہ وہ تصویر کو اپنے اوپر ٹھہرا سکے. اس میں قابلیت نہیں. اللہ اتنا بڑا کریم ہے کہ اس نے پے در پے 11 ائمہ کو بھیجا ہے، 11 امام عطا کیے، اور اس کا علم، اس کی مصلحت، اس کا نظام، جس کے مطابق ائمہ کی تعداد 12 ہے. تو جب اس نے 11 کے ساتھ ہونے والے سلوک کو دیکھا تو اس نے 12ویں کو روک لیا. کس وقت تک کے لیے روک لیا؟ جب تک جن کی طرف یہ رحمت بھیجنی ہے ان میں قابلیت پیدا نہیں ہو جاتی. لہذا ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم آیا امام کے منتظر ہیں، یا ہماری زندگی یہ گواہی دے رہی ہے کہ ہم امام کے آنے میں جو رکاوٹیں ہیں ان میں سے ایک رکاوٹ ہے. توجہ فرمائیے. ایک اور مثال دوں آپ کو کہ یہ 12ویں امام کے ظہور میں تاخیر کیوں ہے. عرض کیا کہ 11 امام آئے،
کوئی ایک امام لوگوں سے راضی نہیں کیا، اللہ سے راضی تھے، کیونکہ اللہ کو کی معرفت تھی، اللہ کو جانتے تھے۔ سب سے مشکل حالات بظاہر امام حسین پر آئے، لیکن اللہ سے راضی تھے، اقرار کر رہے تھے، اعلان کر رہے تھے، رضاً بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ لیکن ناراض کن سے گئے؟ بے قدرے لوگوں سے، ان سے بھی نہیں جو دشمن بن کے آئے ہیں، ان سے جو ان ائمہ کے ساتھ عقیدت کا اظہار کرتے تھے۔ نقطہ عبرت یہ ہے، ہمیں جس سے عبرت لینی ہے وہ یہ نقطہ ہے، چونکہ ہم نعوذ باللہ ائمہ کے دشمن نہیں ہیں، ہم ائمہ کے ساتھ واقعاً عقیدت رکھتے ہیں، ہمارے دلوں میں واقعاً ان کی محبت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ کیسی محبت ہے کہ جو ہمارے اندر وہ تبدیلی لانے کا سبب نہیں بنتی جس سے امام بھی ہم سے راضی ہو۔ اس محبت میں کیا کروں؟ تو مثال کیا دینے لگا ہوں کہ 11 آئے، بے قدری ہوئی، اب 12واں نہیں آ رہا، جب تک قدردان نہ پیدا ہو جائے۔ اس کی مثال کسی نے عالم نے بڑی خوبصورت دی کہ ایک گاؤں تھا، ایک بستی تھی جس میں ایک چوک تھا، اس چوک کے درمیان میں کمیٹی والوں نے ایک بڑا سا لیمپ لگایا ہوا تھا، اور جب رات کا اندھیرا چھا جاتا تھا تو لیمپ لگایا کیوں گیا تھا؟ کیونکہ اندھیرے میں چوریاں ڈکیتیاں ہو جاتی تھیں، جرائم ہو جاتے تھے۔ تو شہر کی بلدیہ والوں نے، شہر کی کمیٹی والوں نے کیا کیا، اس چوک میں ایک چراغ لگا دیا، ایک بلب لگا دیا، ایک لیمپ لگا دیا، تاکہ ماحول روشن رہے اور کوئی مجرم جرم نہ کر پائے اندھیرے میں چھپ۔ جیسے ہی لیمپ لگا چوروں میں کھلبلی مچ گئی، چوروں میں کھلبلی مچی، بلدیہ والوں کو بھی پتہ چل گیا، انہوں نے اس چوک کے ارد گرد رہنے والے مکانوں کے رہائشیوں سے کہا کہ ہم نے تمہیں بغیر کچھ تم سے خرچہ لیے ہم نے تمہیں یہ لگا تو دیا ہے، لیکن اس کی حفاظت کرنا تمہارے ذمے ہے، جب تک اس کی حفاظت کرو گے یہ روشن رہے گا اور یہ جرائم میں رکاوٹ بنتا رہے گا، یہ رات کے اندھیرے نہیں آنے دے گا تم پر، رات کو بھی راستہ چلنے والے راستہ دیکھ کر چلتے رہیں گے، اور وہ لوگ جو اندھیروں کے منتظر ہوتے ہیں وہ بھی اپنی حرکات انجام نہیں دے سکیں گے، لیکن تمہارا فریضہ یہ ہے کہ تم نے اس لیمپ کی حفاظت کرنی۔ اس محلے والوں نے کان نہیں دھرے، تو چوروں نے کیا کیا، پتھر مار کے لیمپ توڑ دیا۔ جب لیمپ ٹوٹ گیا پھر اندھیرا، پھر چوریاں شروع ہو گئی، پھر یزید پیدا ہو گئے، پھر خناس پیدا ہو گئے اور وہ اپنی حرکتیں کرنے لگے۔ تو بلدیہ والے چونکہ رحم دل تھے، انہوں نے ایک اور لگا دی اور کہا کہ اب حفاظت کرو۔ انہوں نے پھر کام چوری کی، اس کی حفاظت کا بندوبست نہیں کیا، وہ چراغ پھر خاموش کر دیا گیا، انہوں نے ایک اور لگا دیا اور لگا دیا اور لگا دیا، یہاں تک کہ 11 چراغ خاموش کر دیے مجرموں نے، جن کے ذمے حفاظت تھی انہوں نے حفاظت نہ کی۔ اب جب اس شہر کی رحم دل انتظامیہ نے یہ بے حسی دیکھی بستی والوں کی، تو انہوں نے کہا کہ لگتا ہے تم اندھیروں کے ہی آتی، تمہارا رویہ بتا رہا ہے کہ تم کوئی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہو، تو ٹھیک ہے، اگر تم ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہو تو پھر ہمارا بھی فیصلہ یہ ہے،
ان 11 چراغوں کے ساتھ ہونے والا سلوک دیکھ کر ہمارا بھی ڈیسیژن یہ ہے کہ جب تک تمہارے اندر ہم اس قابلیت کو نہیں دیکھ لیتے کہ تم حفاظت کی ذمہ داری لینے کو تیار ہو، اب ہم چراغ تمہارے لیے نہیں لگائیں گے، مہیا نہیں کریں گے۔ یہ امام کی غیبت کا اصل وجہ ہے، اصل فلسفہ ہے۔ اور اس کی روشنی میں اگر ہم غور کریں تو عزیزان محترم، ہم کہتے ہیں ہم منتظر ہیں امام کے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ امام منتظر ہیں ہمارے۔ آپ کو پتہ ہے امام کے ظہور کے بارے میں جو روایات ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتی امام کا ظہور تب ہوگا جب دنیا کے لوگ انسانوں کے بنائے ہوئے نظاموں سے بیزار ہو جائیں، یعنی نظام کو، ہر جو انسانوں نے نظام بنائے ہیں ان کو آزما چکے ہوں گے، اور ان نظاموں کے زیر سایہ ہونے والے ظلم سے، بربریت سے، ناانصافیوں سے، کمزوروں کے حقوق پر ڈاکوں سے اتنے بیزار ہو جائیں گے کہ تڑپ تڑپ کر اللہ سے دعا مانگیں گے کہ اے اللہ اپنے نمائندوں کو بھیج، ہم نے یہاں سب کو آزما لیا ہے، ہم ان سے بیزار ہیں، ہم اس نتیجے پر پہنچ چکے ہیں، ہم پر واضح ہو چکا ہے کہ یہ نظام ہمارے مسائل کا حل نہیں ہے، ہمارے مسئلوں کا حل تیری رحمت ہے، تو اپنے نمائندے کو بھیج، اور ہم تجھ سے وعدہ کر رہے ہیں کہ ہم اپنی جان و مال سے اس کا ساتھ دیں۔ یہ کیفیت ہے ان میں کہ جو اپنے آپ کو امام کا منتظر کہتے ہیں، یا نہیں صرف امام کے لیے دعا کرنا ایک رسم ہے جو ہر نماز کے بعد، ہر کسی خاص چیز کے بعد، ہر محفل کے بعد وہ رسم ادا کر لی جاتی ہے، لیکن دل میں کوئی تڑپ موجود نہیں ہوتی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ سورۃ البقرہ کی ان آیات کی طرف ہم واپس آئیں۔ یہ آیات جب نازل ہوئی تو جن سے خطاب تھا، جو بات ان سے کہی جا رہی تھی، وہی بات یہ آیات امام علی علیہ السلام کے زمانے میں بھی کہہ رہی تھی، وہی بات یہ آیات امام حسن علیہ السلام کے مقابلے میں بھی کہہ رہی تھی، وہی بات امام حسین علیہ السلام کے زمانے کے لوگوں کو بھی کہہ رہی تھی، اور وہی بات مجھ سے اور آپ سے بھی قرآن کی یہ آیات کہہ رہی ہے۔ اور وہ کیا بات ہے؟ وہ بات یہ ہے کہ تم ہمارے رسول کی جماعت میں شامل ہونا چاہتے ہو، پہلے بات کو کلیئر کر لو اور پھر آؤ، کہ جدھر آ رہے ہو وہاں پر کیا ہونے والا ہے، جہاں آ رہے ہو وہاں پہ کیا ہونے والا ہے۔ اگر تو تم اس لیے آ رہے ہو کہ جو فائدے تمہیں اور کہیں سے نہیں مل رہے وہ تمہیں دین سے مل جائیں گے، اذکار سے مل جائیں گے، پھوکوں سے مل جائیں گے، تعویذوں سے مل جائیں گے، تلاوتوں سے مل جائیں گے، یعنی یہ ساری چیزیں تم کس لیے اپنا رہے ہو؟ تاکہ فوائد حاصل کر سکو، تو مت آؤ۔ ادھر یہ چیزیں نہیں ہیں۔ نہیں ہے سے کیا مراد؟ نہ کہ بالکل نہیں ہے، لیکن اگر ان کی نیت سے آ رہے ہو تو نہیں ہے، تم خیانت کرو گے، تم تکلیف کا سبب بنو گے اللہ کے نمائندے کی، تم آ تو جاؤ گے کلمہ پڑھ کے رسول کے ساتھ، لیکن تم قدم قدم پر ہمارے رسول کو اذیت کرو گے، کیونکہ یہاں پر پھولوں کی سیج نہیں بچھی ہوئی، یہاں پر بدر کے میدان سجیں گے، یہاں پر احد کا میدان سجے گا، یہاں پر خندق کا میدان سجے گا، تبوک کا میدان سجے گا، خیبر کا میدان سجے گا، یہاں پر یہ میدان سجیں گے قیامت تک۔ کبھی کربلا کا میدان سجے گا، کبھی صفین سجے گی، کبھی جمل سجے گی،
وہاں پر تو پھولوں کی سیج نہیں ہوگی. وہاں پہ تم لوگ کیا کرو گے؟ اگر تم صرف فائدوں کی نیت سے، فائدے لینے کی نیت سے اس دین میں شامل ہو رہے ہو تو ہم تمہیں پہلے خبردار کر رہے ہیں. ہم فائدے دیں گے لیکن پہلے تمہیں آزمائیں گے. پہلے ہم چھانٹی کریں گے، پہلے ہم میدان سجائیں گے، اور پھر جب ہم دیکھیں گے کہ تم اس قابل ہو کہ اللہ کی رحمتیں تم پر نازل ہوں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عطا بھی فرمائے. یہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ كَمَانَ. چند آیات اگر آپ پیچھے چلے جائیں، 155 ہے، اس سے چند آیات اگر آپ پیچھے چلے جائیں، میں نے عرض کیا تھا قبلہ کی تبدیلی کی آیات. جب قبلہ کی تبدیلی کی آیات پر تاکید کر لی کہ خبردار تبدیلی قبلہ کے بعد دشمن کے پروپیگنڈے میں نہ آنا، تو پھر کیا کہا اللہ نے کہ یہ جو ہم نے قبلہ تبدیل کیا ہے یہ کس لیے کیا ہے؟ یہ ہم نے تمہاری ہدایت میں اضافہ کرنے کے لیے یہ نعمت تمہیں عطا کی. الفاظ یہ ہیں آیت کے، توجہ فرمائیے. لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ قبلہ تبدیل ہو جانے کے بعد لوگوں کے پاس تمہارے خلاف کوئی دلیل نہ رہے. کیسے؟ اس لیے کہ پروپیگنڈا ہی اس بات کا کر رہے تھے یہودی کہ لو جی ہمارا قبلہ استعمال کرتے، اصل دین تو ہمارا ہے، یہ کون سا دین؟ تو یہ جو بہانہ بنا رہے ہیں یہودی، یہ بہانہ ان سے چھین لیا جائے. لیکن إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، جو ان میں سے کچھ انصاف پسند ہے اس کا تو بہانہ ختم ہو جائے گا، لیکن پھر بھی کچھ ایسے لوگ رہیں گے جن کے پاس ہر وقت بہانہ موجود ہوتا ہے. تو اللہ نے فرمایا تاکہ لوگوں کے پاس تمہارے خلاف کوئی دلیل نہ رہے سوائے ان کے جو ظالم ہیں، جنہوں نے کوئی دلیل نہیں ماننی. انہوں نے ہر موقع پر کوئی نیا بہانہ پیش کر دینا ہے ایمان نہ لانے کا. جب ایسے لوگ باتیں کریں اب قبلہ کی تبدیلی کے بعد، فلا تخشوہم، تو ان سے نہ ڈرنا، وخشونی، اور مجھ سے ڈرتے رہنا. اب یہ مومنوں کو اللہ خبردار کر رہا ہے. یہ نہیں کہ آپ کو قرآن میں کہیں نہیں ملے گا تم ہر روز میرے رسول کی زیارت کرتے ہو، واہ واہ واہ، تمہارے جیسا بندہ روئی زمین پہ پیدا ہی نہیں ہونا جس کو رسول کی زیارت ہر روز نصیب ہوتی ہے. ایک بھی آیت نہیں ہے قرآن کی. جتنی آیتیں ہیں خبردار کر رہی ہیں کہ ایمان تو لے آئے ہو، اگر ایمان تمہارا حقیقی ہے اس کا نتیجہ ہمارے رسول کی اطاعت ہونا چاہیے. اس کا نتیجہ مخالفین کے پروپیگنڈوں کے خلاف سیسا پلائی دیوار بن کے کھڑے ہونا چاہیے، نہ کہ جب بھی دشمن کوئی بات کرے تم لرزنے لگو اس سے. جب دشمن زبان سے کوئی حملہ کرے تب تمہارا دل، تمہارا نظریہ لرز جائے. جب دشمن تلوار سے حملہ کرے تم الٹے پیروں بھاگ جاؤ میدان جنگ کو چھوڑ کر. ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے رسول کی زیارت کرنے کو کوئی لفٹ نہیں کروائی. بعد میں ان چیزوں کو، یہ چیز اپنی جگہ پر سعادت ہے، کوئی یہ نہ سمجھے میں ان کی کوئی کمی بیان کر رہا ہوں. زیارت رسول، زیارت امام سعادت ہے، اجر ہے، ثواب ہے. لیکن کس کے لیے؟ جو جس کی زیارت کر رہا ہے اس کا اطاعت گزار ہے، جس کی زیارت کے لیے تڑپ رہا ہے اس کی طرف سے اس کی گردن پہ کیا حق بنتا ہے اس حق کا بھی اقرار کرتا ہے، اس حق کا بھی لحاظ کرتا ہے. اس کے لیے زیارت فائدہ مند. ورنہ اللہ ان مومنوں سے جو رسول پاک کے صحابہ کہلاتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں؟ فلا تخشوہم وخشون، ان سے نہ ڈرنا، مجھ سے ڈرنا. ایسا کرو گے
وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، تو میں اپنی نعمت تم پر تمام کروں گا، اب اور عطا کروں، وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور تاکہ میں تمہاری ہدایت میں اضافہ کروں، اگلی سٹیجز پر تمہیں لے جاؤں، کہ تمہاری قابلیت چیک کرنے کے بعد رسول کے ساتھ کھڑے ہو ہر چیلنج کے مقابلے میں، یا رسول کے ساتھ نہیں کھڑے ہو؟ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، اسی طرح تمہیں اپنی نعمت میں اضافہ کروں گا، جیسے ایک نعمت تمہیں پہلے دے چکا ہوں کہ تمہارے درمیانی جیسے ہم نے ایک رسول کو بھیجا کہ جو یتلو علیکم آیاتنا، کہ جو آیات ہی جو اللہ کی آیات تمہارے درمیان تلاوت کرتا ہے، وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور تمہیں گناہوں کی آلودگیوں سے پاک کرتا ہے اور تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِهِ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ اس کے بعد کون سی آیت ہے؟ آج مجھے اس پر اپنی گفتگو کو تمام کرنا پڑے گا، توجہ فرمائیں۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، یا دوسرا ترجمہ کریں، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا، وَاشْكُرُوا لِي، اور میرا شکر ادا کرتے رہو، وَلَا تَكْفُرُونَ، اور میری نعمتوں کی ناشکری نہ کرو۔ اب یہاں سے سمجھیں شکر گزاری کیا ہے؟ صرف اللہ سے ڈرنا دین کے معاملے میں، اور کسی مخالف سے نہ ڈرنا، کسی پروپیگنڈے کی پرواہ نہ کرنا۔ یہ کون کر سکتا ہے؟ جس کا اپنا دین اتنا بصیرت والا ہے، اتنا شعور پر، عقل کی بنیادوں پر قائم ہے کہ کوئی پروپیگنڈا اس کے نظریات میں زلزلہ برپا نہیں کر سکتا، اتنا کلیئر ہو چکا ہے۔ لیکن جس نے ادھر سنا ادھر سنا ادھر سنا ادھر سنا، جب بھی دشمن کی طرف سے کوئی پروپیگنڈا ہوتا ہے، آج آپ دیکھ لیں کہ جب بھی دشمنان مکتب اہل بیت کی طرف سے اعتراض اٹھائے جاتے ہیں سوشل میڈیا پر، تو بعض لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، جی کیوں؟ اس لیے کہ جو اپنا مکتب ہے اس کو عقل اور شعور اور تحقیق اور مطالعے کی روشنی میں قبول نہیں کیا، جو ماحول دیکھا، جو اس ماحول میں باتیں ہو رہی تھی وہی اپنا لیا، ادھر ہم نے اپنا لیا، ادھر دیوبندیوں نے دیوبندیوں والا اپنا لیا، بریلویوں نے بریلویوں والا اپنا لیا، اہل حدیث نے اہل حدیث والا اپنا لیا۔ یہ جو بالکل عقل کے بغیر چیزوں کو قبول کرتا ہے، اس کا جو دین ہوتا ہے وہ ایک کمزور پودے کی طرح ہوتا ہے کہ جس کی جڑ بھی زمین میں گہری نہیں ہوتی، وہ خود بھی مضبوط نہیں ہوتا، کوئی آرام سے اگر اس کو کھینچے باہر تو وہ باہر نکل آتا۔ سنا سنایا دین، ہمارے آبا و اجداد یوں کرتے تھے، ہمارے دادا یوں کرتے تھے، ہماری دادی یوں کرتی تھی، رسوماتی دین۔ یہ رسوماتی دین بندے کو کیوں اچھا لگتا ہے؟ اس میں زحمت نہیں ہوتی سوائے رسومات کی ادائیگی کے، اس میں کوئی بڑی بڑی ذمہ داریاں نہیں ہوتی، اس میں میدانوں میں نکلنا نہیں ہوتا، اس میں اللہ کی حدود کی حفاظت کی ذمہ داری گردن پہ نہیں ہوتی۔ کیا ذمہ داری ہوتی ہے؟ امام آئیں گے تو خود ہی کر لیں گے۔ تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ توجہ فرمائیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ بھول جاتا ہے کہ یاد رکھے گا؟ بندہ اللہ کو بھولے، اللہ بندے کو بھول جاتا ہے؟ قرآن میں بتایا ہوا لا یضل ربی ولا ینسیٰ، میرا رب نہ بھولتا ہے نہ بھٹکتا ہے نہ چوکتا ہے۔ تو پھر یہ آیت کیوں کہہ رہی ہے کہ تم اگر مجھے یاد رکھو گے تو میں تمہیں یاد رکھوں گا؟ یہ آیت یہ نہیں کہہ رہی اس دوسری آیت کی روشنی میں۔ قرآن کی آیات آپس میں ٹکراتی نہیں ہے، جب ٹکراتی ہوئی لگے بندہ غور کرے تو مسئلہ سمجھ آ جاتا ہے۔ اللہ بھولتا نہیں ہے، لیکن یہاں پہ اللہ کچھ اور کہنا چاہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ میں نے کچھ اپنی رحمتیں اور کچھ اپنی توفیقات ان کے لیے مخصوص کر رکھی ہیں، صرف ان کو عطا کرتا ہوں جو مجھے نہیں بھولتے، جو مجھے یاد رکھتے ہیں۔
تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا، کیا مطلب؟ یعنی اگر تم مجھے یاد رکھو گے اپنی عملی زندگیوں میں، مجھے نہیں بھولو گے اپنے شب و روز میں، تو پھر میں تمہیں وہ عطا کروں گا جو میں نے یہی کام کرنے والوں کے لیے مخصوص کر رکھا ہے۔ اور اگر تم مجھے بھول جاؤ گے تو یہ نعمتیں تمہیں نہیں ملیں گی، گویا خدا تمہیں بھول گیا۔ ایک اور آیت ہے قرآن میں، قیامت کے دن کہا جائے گا بعض لوگوں سے الیوم ننساکم کما نسیتم لقاء یومکم ھذا، آج ہم تمہیں اسی طرح بھول جائیں گے جہنم میں ڈال کر جس طرح تم آج کے دن کو بھولے ہوئے تھے۔ تمہاری زندگی ایسے گزر رہی تھی جیسے قیامت آنی نہیں ہے۔ جس طرح تم بھولے ہوئے تھے آج ہم بھی تمہیں اسی طرح بھول جائیں گے۔ اللہ بھولتا ہے؟ اللہ بھولتا نہیں ہے، لیکن ہم تمہیں جہنم میں ڈال کے ایسی بے رخی اختیار کر لیں گے تمہارے بارے میں جیسے تم ہمیں یاد ہی نہیں، بھول جائیں گے۔ کیوں بھولیں گے؟ کیوں یہ رویہ اپنائیں گے ہم؟ تمہارے رویے کے نتیجے کے طور پر، چونکہ دنیا کھیتی آخرت میں۔ فاذکرونی اذکرکم، اب یہ میں نے کہا یہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ والی آیات سے پچھلی آیات، پہلی آیات، ان کے لیے اللہ تیار کر رہا ہے۔ مومن کو تیاری کیسے کرنی ہے اپنی ذمہ داریوں کی ادائیگی کے لیے؟ دین جو اسے ذمہ داری دیتا ہے، دین کی وجہ سے جو اس کے سامنے چیلنجز درپیش ہیں، ان کے لیے مومن کو کیا کرنا ہے؟ یہ دعا مانگنی ہے، یا اللہ مجھے آزمائش میں نہ ڈالنا۔ یہ دعا ہی باطل ہے۔ صحیح دعا کیا ہے؟ اگر آپ دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمیں کوئی غم نہ ہو، یہ دعا ہی باطل ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ جب اللہ کے رسول پر غم آئے ہیں تو دوسرا کوئی تو کسی کھیت کی مولی نہیں ہے کہ اس پہ غم نہ آئے۔ جب اللہ کے رسول پر اتنی شدید مشکلات آئی ہیں تو کسی دوسرے کی تو مجال ہی نہیں ہے۔ مولا علی پر مشکلات آئی ہیں، مولا علی کے ساتھیوں پر مشکلات آئی ہیں، امام حسن امام حسین علیہ السلام پر مشکلات، کتنی مشکلات آئی۔ آپ کو کہیں کسی امام کا یہ جملہ نہیں ملے گا کہ ہم پر یا اللہ کوئی مشکل نہ آئے۔ کیا جملہ ملے گا؟ یہ جملہ ملے گا کہ یا اللہ جو بھی آزمائش تیری طرف سے آئے ہمیں صبر کی توفیق عطا فرما۔ میں کیا کروں؟ صبر کا بھی یہ غلط معنی مشہور ہے۔ کوئی طاقتور کوئی چیز چھین کے لے گیا، اب ہے کہ اگر میں بولوں گا تو وہ اور مارے گا، تو کیا کہتا ہے؟ میں صبر کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ انتقام لے سکتا، ایسوں کہ اللہ انتقام نہیں لیتا، بزدلوں کو یہ صبر ہوتا بھی نہیں۔ قرآن مجید میں کثرت سے صبر کا لفظ آیا۔ آپ ان آیات کو پڑھیں، آپ کے ذہن میں مفہوم کلیئر ہو جائے گا کہ صبر کا معنی ہوتا ہے قدم نہ اکھڑے۔ صبر کا معنی ہوتا ہے کوئی بیماری، کوئی مصیبت، کوئی ظلم تمہیں جھکنے پر مجبور نہ کرے، تمہیں توڑ نہ سکے۔ اور کربلا والوں کی کیا کہیں؟ امام حسین کی کیا مثال ہوگی، اور امام حسین کی بہن بی بی زینب سے بڑھ کر کیا مثال ہوگی؟ تھکی ہوئی، بھوکی پیاسی، اپنا کھانا بھی اسیروں کو، بچوں کو کھلا کھلا کر۔ لیکن جب ابن زیاد یہ چاہتا ہے کہ عوام کو دھوکہ دے اور یہ سارا کام اللہ سے منسوب کر دے اور کہے کہ اللہ نے تمہیں رسوا کیا، حمد اس خدا کی جس نے تمہیں اور تمہارے بھائی حسین کو رسوا کر دیا اور اللہ نے تمہیں قتل کر دیا، اللہ نے تمہارے جھوٹ کا پول کھول دیا۔ مکر اور شیطنت دیکھیں اس کی۔ آج کے لیے یہیں پر اپنی آرائش کو روکتا ہوں، اسی بات سے جوڑ دیں۔ صبر کیا ہے؟ چونکہ جو میں آیت آپ کو سنا رہا ہوں، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اس سے اگلی آیت کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔
اے ایمان والو صبر سے اور نماز سے مدد لو. کل میں اس کی وضاحت کروں گا. اور جان لو کہ یقیناً اللہ کی ذات صابروں کے ساتھ ہے. صابر کون ہے؟ آیا یہ صبر ہے امام حسین نے سکھایا ہے کہ یزید بیٹھ گیا تخت پر، میں مدینے میں بیٹھ کے صبر کروں گا؟ یہ صبر نہیں. ظلم کے خلاف صبر یہ ہے کہ ڈٹ کے انسان کھڑا ہو جائے. برائی کے خلاف صبر یہ نہیں ہے کہ انہوں نے اپنی قبر میں جانا جو برائی کر رہے ہیں ہم کیا کریں. کربلا سے سیکھ کے صبر کیا ہے. صبر یہ ہے کہ برائی کے خلاف کھڑا ہو جائے انسان، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی تلوار لے کر کھڑا ہو جائے، یہ صبر ہے. اور اگر یہ نہ کرے، لاکھ بار کہتا رہے میں صبر کروں گا، وہ اپنی بزدلی اور اپنی غیر ذمہ داری کو صبر کا نام دے رہا ہے. ورنہ صبر کیا ہے؟ اگر کسی نے صبر دیکھنا ہو تو دربار ابن زیاد میں علی کی بیٹی کا صبر دیکھنا. بی بی کو لایا گیا ابن زیاد کے دربار میں. یہ کون سی جگہ ہے؟ جہاں بی بی زینب کے بابا بیٹھا کرتے تھے. کیسی یادیں وابستہ ہوں گی، کیا مناظر سامنے آئے ہوں گے. اور شاید دل میں بی بی اپنے بابا سے خطاب کر کے کہتی ہوں، بابا علی ذرا آ کر دیکھیے تو صحیح، آج کون سے زیور پہن کر آپ کی بیٹی اس دربار میں آئی ہے. اس لائن نے سوال کیا اس لیے کہ بی بی جب آئی، اگرچہ بدن تھکاوٹ کے اعتبار سے ٹوٹا ہوا، شہید مطہری رضوان اللہ تعالی علیہ کے بیان کے مطابق فرماتے ہیں اگر کوئی 9ویں محرم کے بعد جو واقعات پیش آئے ہیں، 10ویں کی رات، پھر 11ویں کی رات، 11ویں کی صبح اس قافلے کو لے جایا گیا کوفہ کی طرف. پہنچتے پہنچتے رات ہو گئی. شہر میں جشن منانا تھا، لوگوں کو دکھانا تھا، لہٰذا قافلے کو، اسیروں کو باہر ٹھہرایا گیا تاکہ جب 13ویں کا دن، جب 12ویں کا دن طلوع کرے تو دن کی روشنی میں ان کو اندر لے جایا جائے. تو شہید فرماتے ہیں کہ اگر آپ غور کریں تو نہ 10ویں کی رات نہ 11ویں کی رات سے علی کی بیٹی سوئی نہیں ہے. 12ویں کی رات علی کی بیٹی سوئی نہیں. تو کتنی تھک چکی ہوگی. پھر ہاتھوں میں رسیاں ہیں. یہ سب غم کے اوپر غم. پھر کسی نئی جگہ نہیں جا رہی، اس کوفہ میں جا رہی ہیں جس کوفہ میں 5 سال ان کے بابا نے حکمرانی کی. 5 سال کوفہ والے بی بی زینب کو جانتے ہیں. کوفہ کی عورتیں بی بی زینب کو جانتی ہیں. کئی ایسی عورتیں ہیں جو بی بی زینب کی شاگرد تھیں، تفسیر قرآن پڑھاتی تھی، اپنے بابا کی طرح ان کے یتیموں کا خیال رکھتی تھی، ان کے بے کسوں کا سہارا بنتی تھی بی بی زینب. لیکن امت نے ایسے زیور پہنائے ہیں کہ اسیر بن کر علی کی بیٹی کوفہ میں آ رہی ہے. دربار میں داخل ہوئی، کنیزوں نے گھیر رکھا تھا جو ساتھ تھی، ایک طرف خاموش ہو کر جا کر بیٹھ گئی. اس لعین نے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ یہ متکبر کون ہے، کیونکہ اس کو آگ لگ گئی. بی بی زینب کی، میں عرض کروں کہ اگرچہ بدن تھکا ہوا ہے لیکن روح زینب کوئی نہیں توڑ سکتا. روح زینب اسی طرح اپنی جگہ پر قائم ہے. بی بی زینب کا حوصلہ، ان کا صبر اسی جگہ پر قائم ہے. سلام نہیں کیا، اس لعین کو آگ لگ گئی. چونکہ یہ توقع رکھ رہا تھا کہ ان کو اتنا مارا ہے ہم نے، اتنے بھوکے پیاسے ہیں، شاید رحم کی درخواست کریں گے، لیکن علی کی بیٹی نے رحم کی درخواست نہیں کی، حتیٰ کہ سلام بھی نہیں کیا. اب اس لعین نے اشارہ کیا، من ہذہ المتکبرہ، یہ متکبر خاتون کون ہے؟ بی بی نے جواب نہیں دیا. مقاتل میں لکھا ہے بی بی نے کپڑے بھی ایسے زیب تن کیے ہوئے تھے کہ کسی کی توجہ نہ
اس طرح ہو جائے کہ یہ کوئی خاص خاتون ہے، لوگوں کی نظریں نہ اٹھیں۔ بیٹھ گئی، اس نے اشارہ کیا، بی بی نے جواب نہیں دیا۔ اس نے پھر سوال کیا کون ہے، جواب نہیں دیا۔ اس نے تیسری مرتبہ جب چند بار اس لعین نے سوال کیا تو کسی جواب دینے والے نے کہا اپنی انگلی کو پیچھے کر لے، تو نہیں جانتا جس کی طرف تو اشارے کر رہا ہے یہ اس رسول کی بیٹی ہے جس کا نام محمد مصطفیٰ ہے، یہ زہرا کی بیٹی ہے، اس کی طرف اس طرح اشارے نہ کر۔ اب جب اس لعین کو پتہ چل گیا، شاید پہلے سے پتہ تھا، دغا بازی کر رہا تھا، جاننا چاہتا تھا، اس کو جب پتہ چل گیا کہ یہ علی کی بیٹی ہے، اس لعین نے ایک مکر کیا۔ عزادارو سنیے گا، کہتا ہے تمام حمد اس خدا کی جس نے تمہارے جھوٹ کا پول کھولا ہے، جس نے تمہیں رسوا کیا ہے، جس نے تیرے بھائی حسین کو قتل کیا ہے۔ اب اگرچہ تھکی ہوئی ہے زینب، لیکن مقاتل میں لکھا ہے جب بی بی نے اس لعین کو جواب دیا تو دربار میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو یوں لگا، انہوں نے بعد میں بیان کیا کہ جب علی کی بیٹی بولی تو ہماری یادیں تازہ ہو گئی، ہمیں یوں لگا کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں علی خطبے دیا کرتے تھے۔ ہمیں ایسے لگا کہ بی بی زینب نہیں، خود علی آ گئے ہوں اور وہ خطبہ ارشاد فرما رہے ہوں۔ علی کی بیٹی نے کیا جواب دیا جب اس نے کہا نا کہ آپ نے دیکھا کہ آپ کے ساتھ اللہ نے کیا سلوک کیا کربلا میں، اللہ نے کیا کیا تمہارے ساتھ؟ علی کی بیٹی نے ایک جواب دیا، ما رأیت الا جمیلا۔ سن لے ابن زیاد، تو سمجھتا ہے کہ اللہ نے ہمارے ساتھ کوئی برا کیا ہے؟ سن، میری آنکھ سے دیکھ، اپنے اقتدار کے نشے سے باہر نکل کر دیکھ، ما رأیت الا جمیلا، کہ علی کی بیٹی نے کربلا میں اور کربلا سے لے کر کوفہ تک سوائے اللہ کے احسان کے اور کچھ نہیں دیکھا۔ یہ جملہ بول سکتا ہے کوئی؟ اتنے ظلم و ستم اٹھانے کے بعد، اتنی بھوک اور پیاس برداشت کرنے کے بعد، اب یہ لعین متوجہ ہوا سید سجاد کی طرف اور سوال کرتا ہے یہ کون ہے؟ امام سجاد نے جواب دیا انا علی ابن الحسین، میں حسین کا بیٹا علی۔ یہ لعین کہتا ہے اللہ نے علی ابن حسین کو قتل نہیں کر دیا؟ امام نے جواب میں فرمایا وہ میرا بھائی علی اکبر تھا جسے لوگوں نے قتل کیا۔ جواب دیا اس کو، وہ اپنا کام اللہ سے منسوب کر رہے ہیں، لیکن سید سجاد نے بیمار ہیں، بابا کا زخم تازہ ہے، بھائیوں کی شہادت کے زخم تازہ ہیں، لیکن جواب دے رہے ہیں جو جواب دینا چاہیے تاکہ دشمن اپنی عوام کے سامنے اپنے پروپیگنڈے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ یہ ہے کربلا کے پیغام کو زندہ رکھنا، یہ ہے اصل عزاداران حسین۔ کیا فرماتے ہیں؟ میرا بھائی تھا علی اکبر، اس کو لوگوں نے قتل کیا نہ اللہ نے۔ اس لعین کو آگ لگ گئی، کہتا ہے تو اس حالت میں بھی میرے سامنے زبان چلاتا ہے۔ عزاداروں بس ایک جملہ اور کہوں گا، اس لعین نے غصے میں آ کر سپاہیوں کو حکم دیا کہ جا کر تم اسے بھی قتل کر دو، جیسے اس کے بھائیوں کو قتل کیا گیا ہے سجاد کو بھی قتل کر دو۔ سپاہی تلواریں لے کر امام مظلوم کی طرف بڑھے۔ اب جب بڑھنے لگے تو وہ جس کے ذمے حسین نے اپنی امانتیں سپرد کی تھی وہی زینب اٹھی، کتنی بھوکی ہے، کتنی پیاسی ہے، ہاتھوں میں رسیاں ہیں، سر پر چادر موجود نہیں ہے، لیکن حسین کی امانت کی حفاظت زینب کا فرض ہے۔ بی بی زینب اٹھی اور سجاد کے اور تلواروں کے درمیان آ کر کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی کہ اے ابن زیاد، کیا ابھی تک آل رسول کے خون سے تیری پیاس نہیں بجھی؟ اب اگر تو اس آخری نشانی کو بھی قتل کرنا چاہتا ہے تو یہ تب تک ممکن نہیں ہے جب تک پہلے زینب کو قتل نہ کر دیا جائے۔ آؤ پہلے مجھے قتل کرو اور اس کے بعد پھر سجاد کی طرف جا سکتے ہو۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔